اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اوپر بہت سارے حالات، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہے جاتی ہے، اور ان حالات میں، پریشانیوں میں اصل معیار یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رجوع، انسان کا دل کہاں مائل ہوتا ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے والا بنتا ہے، یا پھر غیر اللہ کی طرف اس کا رجحان اور اس کی دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، یا پھر کوئی حالات آئے، تو ان صورتوں میں ہمارے دل، ہمارا دھیان، ہماری تو پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، اور مکمل یہ اعتماد اور یقین ہو، بلکہ ہمارا تو یہ ایمان بھی ہے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، بشر ہے، کہیں نہ کہیں خیالات، کہیں نہ کہیں ذہن ڈگمگا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں دل پسیج جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی چیز کا خوف اس کو گھیر لیتا ہے۔ تو اس صورتوں میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کی بہت ساری تدبیریں، ترکیبیں اور بہت سارے اعمال بتلائے ہیں، جو کہ اگر ہم کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر کوئی چیز حاوی نہ ہو، نہ کوئی کسی قسم کے گندے عملیات ہم پر اثر کرے، نہ کوئی دشمن کا خوف ہو، نہ کوئی بھوت پریت ہم کو لگے، نہ کوئی جنات جادو کا خطرہ ہو۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سنتوں کی پابندی کریں، سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہمیں ایسا محسوس ہو کہ کسی جگہ پر جا رہے ہو اور وہاں پر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ وہاں پر خبیث اثرات ہے، یا کوئی جنات ہے، یا کوئی جادو کرنے والا موجود ہے، یا کوئی بھوت پریت یا عصیب کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں، اور ایسے بھی روزانہ، اگر روزانہ بھی کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے تو الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے یہ عمل کرے، اور اگر ایسا سونے سے پہلے اگر معمول بناتے ہیں تو الحمدللہ روزانہ کا اس کا ایک حصار ہو جائے گا 24 گھنٹے کا۔ اس کو حصار کہتے ہیں، جس کو کہ عام زبان میں بندش کہتے ہیں، کہ کسی کا کوئی عمل، کوئی جادو، کوئی جنات کے اثرات، عاصب وغیرہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اثر نہیں کریں گے۔ تو ایک حصار ہوتا ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو، چاہے کسی کا جادو کا ڈر ہو، چاہے جنات کا کوئی معاملہ ہو، چاہے عاصب کا، بھوت پریت کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یہ اگر ہم روزانہ کا حصار کریں گے انشاءاللہ العزیز اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ لیکن یہ حصار میں جان تب پیدا ہوتی ہے جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے۔ ہم ایک تو ہمیشہ طہارت سے رہے، وضو کا اہتمام رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، اور جو تلاوت کر سکتے ہیں آپ وہ تلاوت کرے، جو صدقہ خیرات دے سکتے ہیں صدقہ خیرات دے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ حصار کرے۔ انشاءاللہ یہ حصار کی برکت سے آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی عمل نہیں چلے گا۔ حصار بالکل آسان ہے، کوئی بھی ایک 10 سال جو مکتب میں جانے والا بچہ ہے وہ بھی یہ حصار کر سکتا ہے۔ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور چاروں قل کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چاروں قل پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کر اپنے چاروں اطراف میں چاروں اور پھونک مارے، دونوں ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم کے اوپر ہاتھوں کو پھیر دے۔ یہ آپ کا حصار ہو گیا۔ روزانہ کا یہ عمل بنائے، اپنے گھر کے اندر بھی یہ کرنے کے لیے کہے، انشاءاللہ العزیز گھر سے تمام طرح کی بے برکتیاں، تمام طرح کی پریشانیاں، حالات، مصائب، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جنات کا، بھوت پریت کا جو معاملہ ہے، کوئی کرنے کرانے کا معاملہ ہے، یہ سب کے سب چیزیں رک جائیں گی۔ آپ یہ اپنے معمول میں لائے، دعائیں بھی کرتے رہے، صدقہ خیرات کرے، ذکر و اذکار کرے، اپنے مخصوص دعاؤں میں ہمیں، ہمارے ادارے کو یاد رکھے۔ اللہ رب العزت ہم جو باتیں آپ کو بتلا رہے ہیں ان کے اندر خیر کا معاملہ فرمائے، ہماری اپنی جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کے اوپر عمل کرے، جو نہیں سمجھ میں آ رہی وہ ہم سے رابطہ کرے، پوچھے، ہماری اپنی باتوں کو، جو وظائف، جو اچھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔
اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔